آج ہم اپنی گفتگو صحابہ کرام کے آخری لمحات کے بارے میں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے گئے اور کہا ہم آپ کے لیے طبیب بلوا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ دیکھ چکا۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ کو کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا انی فعال لما ارید، جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق 2 برس 3 مہینے اور 11 دن تک زندہ رہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ نے حارث بن کلاہ کے ساتھ اسے تناول فرمایا۔ حارث بن کلاہ نے کہا امیر المؤمنین یہ گوشت نہ کھائیں، مجھے اس میں زہر کی آمیزش محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اسی روز سے دونوں اصحاب مضمحل رہنے لگے۔ 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ نے غسل فرمایا اور اسی روز پھر سردی سے آپ کو بخار ہو گیا۔ آخری وقت تک طبیعت نہ سنبھلی۔ جب توانائی محسوس ہوئی تو مسجد نبوی میں تشریف لا کر نماز پڑھتے رہے۔ جب مرض نے غلبہ پایا تو حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ اب میری جگہ تم نماز پڑھانا۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو آپ کو جانشین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے اس کے لیے سوچا کہ اہل رائے کے مشورے سے خود ہی نامزدگی کر دیں۔ پھر حضرت عمر کا نام تجویز کیا اور اصحاب سے استفسار کیا کہ اگر میں خدا کے بندوں میں سے عمر کو تم پر تمہارا خلیفہ مقرر کر دوں تو تم کیا کہو گے؟ حضرت عثمان وصیت لکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ میں عمر کو تمہارا مقرر کر دوں خلیفہ تو کیسا ہے؟ یہ کہتے ہوئے آپ کو غش آ گیا۔ ایک اور انصاری کے ہاتھ مسجد بھجوایا تاکہ مسلمانوں کو سنا دیا جائے۔ وہ محضر نامہ لکھا گیا اور آپ غش آ گیا۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کا نام لکھا اور پورا کر دیا۔ جب انہیں ہوش آیا دوبارہ انہیں سنایا تو کہا کہ تم نے بالکل صحیح لکھا، اور آپ نے حضرت عمر کو بلا کر نصیحتیں کی اور پھر مسنا کی آمد کا معلوم ہوا۔ مسنا بن حارثہ عراق میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے جو جہاد کر رہے تھے عراق میں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ہو مگر مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے کمک ضرور بھیجنا، اللہ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر خالد بن ولید کو شام بھیج دینا، وہ آزمودہ کار ہیں۔ انتقال کے روز فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس روز رحلت ہوئی؟ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن۔ تو فرمایا میری بھی خواہش یہی ہے کہ میں بھی آج کے دن رخصت ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ فرمایا 3 کپڑوں کا۔ تو آپ نے کہا میرا بھی 3 کپڑوں کا۔ پھر میرے بدن کی 2 چادریں ہیں، انہیں دھو لیا جائے اور ایک ہی چادر کا کپڑا بنا لیا جائے۔ حضرت صدیقہ نے عرض کیا کہ اس قدر غریب نہیں ہے کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں؟ فرمایا نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ان کے سر کے قریب بیٹھ گئی اور میں نے ایک شعر پڑھا من لا یزال دمعہ مقنعا فإنہ لا بدمرۃ مدفوع۔ حضرت ابوبکر نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا بیٹا ایسے نہ کہو، بلکہ کہو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اور حضرت عائشہ کے شعر کا مطلب یہ تھا کہ جو آنسو ہمیشہ چھپا رہا وہ ایک مرتبہ ضرور بہے گا، یہ اس کے شعر کا مطلب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آنکھیں تھوڑی سی کھولی اور کہا نہیں، موت کا وقت آ گیا، اور آخری سانس لینے سے پہلے فرمایا اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور نیک بندوں میں شامل فرما، توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یہ آخری الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے تھے۔ پھر روح اقدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الاخری 13 ہجری 2 شنبہ یعنی پیر کا دن اور مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر فاروق کے حالات، اب ہم ان کے وصال کے بابت گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فیروز نامی ایک نوجوان کے بارے میں کہا کہ یہ نوجوان آہن گری، نقاشی وغیرہ کے بارے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو اسے مدینے میں رہنے کی اجازت دی جائے، یہ مدینے والوں کے بڑا کام آئے گا۔ تو آپ نے اسے رہنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن وہ شکایت لے کے آیا فیروز کہ اے عمر الفاروق، مجھے مغیرہ 2 درہم ٹیکس لیتا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، میرا ٹیکس کم کروا دو۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا تیرے صنعت، تیرا کام ہے، جتنی تیری صنعت کاری ہے، جتنا تیرا معاملات ہے، کمائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ نہیں ہے 2 درہم، یہ 2 درہم مناسب ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں آپ کم کروا دیں، اصرار کرنے لگا، آپ نے اسے بھیج دیا۔ اس بات سے وہ عناد پہ لبریز ہو گیا، عناد سے لبریز ہو گیا آپ سے۔ اور پھر آپ نے ایک دفعہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہوا سے چلنے والی تم چکی بنا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا موت کی۔ پھر جب حضرت عمر اگلے دن نماز فجر کی پڑھانے لگے تو اس شخص نے فجر کی نماز میں گھات لگا کے بیٹھا رہا اور نکلا اور حضرت عمر پہ 2 دھاری تلوار سے خنجر کے 6 وار کیے، ایک ناف کے نیچے پڑا۔ لوگ فیروز کو پکڑنے لگے اور اس نے لوگوں کو بھی ادھر ادھر مارنا شروع کر دیا، اوروں کو بھی زخمی کر دیا اور پھر اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ اس طرح اس نے خود بھی اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے دریافت کیا میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا فیروز۔ تبسم فرمایا اور مسکرا کے کہا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ ایک طبیب کو بلایا گیا، دودھ پلایا، مگر یہ دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر آ گئیں، کیونکہ جو ناف کے نیچے لگا تھا گویا اتڑیاں کٹ گئی تھیں اور اتڑیوں سے یہ ناف کے نیچے سے یہ سارا دودھ وغیرہ نکلنے لگ گیا۔ حضرت عمر آخری گھڑیوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، ان سے التماس کرو کہ عمر چاہتا ہے اپنے 2 رفیقوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ پیغام لے کے پہنچے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ تیسری جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ کی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اور پھر حضرت عائشہ نے منظور کر لیا۔ حضرت عمر کو جب یہ اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے اور غذا نہ ملنے پر نقاہت، کمزوری بہت غالب آ گئی، کرب اور تکلیف میں بہت اضافہ ہو گیا۔ تو انتقال سے پہلے فرمایا عبداللہ میرے کفن میں بیجا اسراف نہ کرنا، اگر میں اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے اس سے بہتر کفن دے دیا جائے گا، اور اگر میں بہتر نہیں ہوں تو کفن دے دیا جائے گا، اگر میں بہتر نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا ہے کہ وہ مجھ پہ بہتری والا معاملہ فرمائے گا، اور میرے لیے لمبی چوڑی قبر نہ کھدوانا، اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ خود ہی میرے لیے وسیع ہو جائے گی، اور اگر مستحق کے رحمت نہیں تو قبر کی وسعت میرے عذاب کی تنگی کو دور نہیں کرے گی۔ پھر فرمایا میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، جنازہ تیار ہو جائے تو جلد از جلد قبر میں پہنچا دیا جائے۔ ان درد انگیز وصایا کے ساتھ فرشتہ اجل آیا اور پھر اس طرح ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کی طرف متوجہ ہو اور ان سے پوچھو، تو وہ لوگوں سے پوچھنے گئے اے امیر المؤمنین آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، ہر مخلوق، ہر عورت جو آنکھ جھپکتی ہے میں نے آپ کے لیے اسے غم زدہ پایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اے لوگوں تمہاری موجودگی میں یہ کچھ ہو گیا؟ تو ان سے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا نہیں خدا کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو نماز میں تھے، ہماری جانیں آپ پر نچھاور ہوں، ہمارے خون آپ کے خون کے بدلے میں بہائے جا سکتے ہیں۔
تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے ہر ایک کو آپ کے غم میں روتے ہوئے پایا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے شیاطین حضرت عمر کے زمانے میں باندھ دیے گئے تھے، جب ان کو شہید کر دیا تو یہ زمین پر نمودار ہو گئے۔ حضرت عمر خدا کے دشمن ابو لولو کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خنجر مارا ہے ابو لولو نے، میں تو اس کو کتا ہی سمجھتا ہوں، ایک کافر یعنی کتے کی طرح ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کر